پرستش کرو. محض ایک ذہنی چیز ہے نا. صرف خدا کی محکومیت اختیار کرو، ایک عملی چیز آ گئی. اور پھر یہ پتہ بھی چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے یا نہیں. مذہب اصل میں ہے ہی دین کی جو مشکل منزلیں ہیں ان سے پیچھا چھڑانے کا نام ہے. پیچھا چھڑا کے ایک تو داریت آ جاتی ہے، وہ بھی ایک قابل فہم روش ہے. انکار کرتا ہے وہ، صاحب میں مانتا ہی نہیں اس کے. کھلی بندو ایک بات ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہی نہیں. وہ درمیان میں ایک راستہ آتا ہے، یہ بین بین ایک راستہ آتا ہے منافقت کا، کہ سب کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مانتا ہوں یہ بھی مانتا ہوں، اور جو کچھ وہ دین کہتا ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں مانتا. الہ مانتا ہوں خدا کو، کہ بھی وہ تو اس کے معنی حاکم مطلق ہیں. نہیں جی میں اس کو معبود مانتا ہوں، پرستش کرتا ہوں، اس کی محکومیت سارے دنیا کے خداؤں کی اختیار کرتا ہوں، پرستش خدا کی کرتا ہوں. دیکھا نا آپ نے مذہب کتنا فریب دیتا ہے انسان کو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ ایک لفظ آ گیا ہے، پہلے بھی آ چکا ہوا ہے، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوا ہوں، لیکن پھر اس آیت میں چونکہ آ گیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ذنب کے معنی گناہ کیا گیا، استغفار کے معنی بخشش مانگنا ہوا. تو کہا اے رسول ذنب کا بھی ہے یہاں، تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں جو ترجمہ کر دے، اپنے گناہ اور مومنین مومن مردوں مومن عورتوں کے گناہوں کی بخشش مانگ خدا سے. یہ اس کا کیا ترجمہ یا یہ سمجھ لیا اس کا مفہوم، اور آگے پھر چل پڑی. چل سو چل، 1000 برس سے یہ بات چلی کہ رسول معصوم ہوتا ہے. معصوم ہوتا ہے تو پھر یہ جو گناہ کہا ہے قرآن نے لذنب کا، یہاں بھی کہا ہے اور ایک دو مقام بھی ہیں کہ رسول سے کہا ہے کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ خدا سے، بخشش مانگ خدا سے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ معصوم بھی ہوتا ہے. دھنتے چلے آ رہے ہیں 1000 برس سے. معصیت نہیں ہے ذنب جو ہے عزیزان مان، وہ معصیت ہے جس کا مرتکب رسول نہیں ہوتا. اگرچہ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر میں بھی معصیت کا ارتکاب کروں تو خدا کی گرفت سے میں بھی نہیں بچ سکتا، اگر میں کروں تو ہے. وہ معصیت ہے حکم خداوندی کی، حکم عدولی سرکشی مدن اس کے متعلق اس کے خلاف کرنا. رسول یہ نہیں کرتا. ذم میں نے سمجھایا ہوا ہے، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے معنی بنیادی معنی اگر لے لیے جائیں نا جس میں یہ عرب استعمال کرتے تھے اس چیز کو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں لے جاتا ہے قرآن. ذنب ہوتا ہے وہ دم جو کسی مویشی کے پیچھے ساتھ اس کے لگی ہوئی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے اس دم میں؟ چپکی ہوئی ہوتی ہے، جہاں جائے ساتھ وہ چلی جا رہی ہوتی ہے. کسی کے پیچھے ایسی چیز کا چپک جانا اور ایسا اس کے ساتھ چپکائے رکھنا اس کو پیچھے پیچھے جا کے کہ چھوٹ ہی نہ سکے، یہ ہے وہ غلط الزام تراشیاں، تہمتیں لگائی جائیں اور پبلسٹی ان کی مسلسل کی جائے، جہاں جائے اس کے پیچھے وہ چپکا دیا جائے. میں نے کہا نا یہ منافقین کی زندگی تھی اس قسم کی. یہ قریش یہ نہیں کرتے تھے، یہاں آ کے یہ صورت تھی، پھر طرح طرح کے الزامات تراشتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں میدان جنگ کی تلوار وہ اذیت نہیں پہنچاتی جو غلط الزام اور تہمت اور پھر ان کی اس طرح سے پبلسٹی جو ہے وہ تو زندگی اجیرن کر دیتی ہے، جینا حرام کر دیتی ہے انسان کے اوپر. قرآن میں یہ چیزیں رسول اللہ کے متعلق یہ ہیں کہ یہ جو تھے منافقین کیا کیا کس کس قسم کی الزام تراشیاں کرتے تھے. مومنین کے متعلق
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو ایک تو یہ، اور استغفار کے معنی بخشش مانگ نہیں. تم ایسا کرو، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز سے حفاظت کے سامان طلب کر لینا. تم اس کے برعکس ایسا کرو کہ جس سے خود بخود تمہاری بریت ہو جائے. جو الزام لگاتے ہیں اس کے خلاف اس قسم کی روش اختیار کرو، اس قسم کے اعمال اختیار کرو، اس قسم کی اپنی سیرت ایسی بناؤ کہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے کہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہے استغفار. وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، لغزش کہیں ہوتی ہے تو اس کا ازالے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اچھا کام کرو. کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑا بخیل ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس قدر خیرات کرو کہ دنیا میں ڈنکا بج جائے تمہاری سخاوت کا، خود بخود وہ الزام دھل جائے گا، اس سے مغفرت حاصل ہو جائے گی. ذنب ایک تو اس چیز کو کہتے تھے. دوسری ایک اور چیز بھی تھی. خدا کی طرف سے احکام آتے تھے، ان احکام کو ایگزیکیوٹ کرنا، عملاً نافذ کرنا، اس کے مطابق جماعت کو تیار کرنا، پھر اس کے مطابق آگے عمل کرنا، یہ رسول کا فریضہ تھا سب سے پہلے. یہ ایسا کچھ کرنے میں بعض اوقات کچھ تدبیری غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان تدبیری جنگ کے میدان میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے، سپہ سالار سے کوئی تدبیری صاحب ہو جاتا ہے، اس سے کچھ نقصان بھی پہنچتا ہے. اس کے بعد اس نقصان کا ازالہ جو ہے فوراً دوسری تدبیر اختیار کی جائے جو اس کا ازالہ بھی کر دے اور فائدہ بھی پہنچا دے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول نبی یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعتبار سے تو خدا کی طرف سے وحی آتی تھی، اس میں تو سوال شائبہ تک بھی نہیں ہے کسی غلطی کا، کسی صاحب کا، کسی سکم کا. لیکن عملی دنیا میں جب اس کو رائج یا نافذ کرنا ہوگا تو پھر تو یہ زندگی کے وسائل اسباب جو دنیا کے ہیں انہیں اختیار کرنا ہوگا، اس جماعت سے ہی کام لینا ہوگا. اس میں بعض اوقات بعض صحابی ہو جائیں گے کہ نہیں اسلام یوں کرنا چاہیے تھا. یہ کوئی بات معصیت کی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے جسے آپ کہیں گے. ہوتا رہتا ہے، ہوا دوسری بات احساس ہو گیا، اس کا ازالہ کر لیا. ذم کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں. اس ہونے کے بعد پھر جو اس سے نقصان پہنچا ہے اس کا ازالہ کر دیا جائے، اس سے حفاظت کا سامان معلوم کر. اور یہ کون سا وقت تھا جب یہ چیزیں زیادہ ہو رہی تھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. مدینے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنا کتنا بڑا مرحلہ تھا عزیزان میں. اس زمانے میں جب کہ سامان وصل و رسائل کی اتنی فراوانی ہے، انتظامات اتنے وسیع ہیں، اب بھی جن لوگوں کو اپنے ملک سے کہیں دوسری جگہ آنا پڑتا ہے حالانکہ بڑے انتظامات ہوتے ہیں، سوچئے کہ کس قدر اس کو اذیتیں، کس قدر تکالیف، کس قدر مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جتنے انتظامات کرنے ہوتے ہیں اس میں کئی کمیاں یہ ہے وہ مرحلہ متقلب اور مثوا، جہاں سے تم نے چلنا ہے، آنا جانا جس کو کہتے ہیں وہ، اور جہاں آخر میں جا کے جو تمہاری منزل مقصود ہے، جہاں جا کے ٹھہرنا ہے تم نے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ زندگی ہے مکے سے ہجرت کی، مدینے میں آ کے نئی جگہ قیام کرنے کی. تو ان کے اندر تو کئی تدبیری اسکام رہ جائیں گے عزیزان. اس کا ازالہ کیا جائے. یہ نہ جرم ہے، نہ گناہ ہے، نہ کوئی غلطی ہے، کچھ نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایسے ہو جائے اس کا ازالہ فوراً کر لیا جائے. اب پھر درمیان میں یہ حصہ آیا اور اس کے بعد پھر آ گئے اسی موضوع کی طرف. اب یہ مدینے کی زندگی ہے کہ جہاں یہاں پہنچنے کے بعد قریش کو اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ اب وہ
اگر وہاں ان کو کوئی خطرہ تھا ان مسلمانوں سے، اس جماعت مومن